السلام علیکم میرے پیارے دوستوں، بھائیوں، عزیزوں، بہنوں، بچوں، سب کو منصف اوان کا سلام۔ امید ہے آپ خیر خیریت سے ہوں گے اور مزے میں ہوں گے۔ اور آج آپ کو پتہ ہے کہ 16 اگست ہے اور پیر کا دن ہے، اور کل جو ہے 15 اگست والے دن جو افغانستان میں انقلاب کی بنیاد رکھی گئی ہے، اور اس کی ابھی بڑی تازہ خبریں آ رہی ہیں۔ اس وقت ویسے میرا ٹاپک مسلم لیگ نون ہے، لیکن اس کے اوپر میں آتا ہوں، آپ کو یہ بتا دوں اس وقت بڑی خبریں جو ہیں وہ منظر عام پہ آہستہ آہستہ آ رہی ہیں، اور کچھ زیرک لوگ جو ہیں وہ اس کو سمجھ نہیں پا رہے کہ یار یہ کیسے ہو گیا، کوئی ڈیل کا نتیجہ ہے، کیا ہے؟ ایک بندہ نہیں مرا اور پورا افغانستان 10 دنوں میں فتح ہو گیا، ایک بندہ نہیں مرا، ٹھیک ہے، جبکہ یہ بڑی طویل لڑائی تھی۔ اور اب آج امریکہ کا بیان آیا ہے کہ جناب اگر یہ طالبان جو ہے نا بچوں کے حقوق کا خیال کریں گے، عورتوں کے حقوق کا خیال کریں گے، اور یہ جمہوریت کا خیال کریں گے، آزادیوں کا خیال کریں گے، تو ہم ان کو تسلیم بھی کر لیں گے۔ اب یہ دیکھیں کیسی بات انہوں نے کی ہے۔ ابھی ہم نے بھی تسلیم کرنے کی ابھی وہ نہیں کوئی نیت ظاہر کی۔ ابھی فواد چودھری کا آیا ہوا تھا کہ ابھی ہم دیکھیں گے، اور انہوں نے امریکہ نے یہ تک کہہ دیا ہے۔ پھر آج جو دوسرا واقعہ ہوا ہے، طالبان نے کل کا قبضہ کر لیا ہوا تھا، ٹھیک ہے، انہوں نے امریکیوں کو کہا کہ تم جاؤ، تمہیں کچھ نہیں کہا جائے گا ایئرپورٹ پہ۔ یہ کوئی تک بنتی ہے؟ اگر کوئی دشمن ہو، اتنا 20 سالہ پرانا دشمن ہو، وہ طالبان کو چن چن کے مار رہا ہو 20 سال سے، اور اس کو ایسے باحفاظت آپ جانے دیں؟ الٹا اس کے جانے میں بھی آپ کے بندے مرے ہیں کہ جناب وہ فائرنگ ہوئی ہے، 5 بندے ویسے مر گئے ہیں، 3 جہاز سے گر کے مر گئے ہیں۔ تو یہ سمجھ نہیں آتی کہ طالبان نے ان کو سیف رستہ کیوں دیا ہے، اور کوئی طالبان نے امریکہ کے خلاف بیان نہیں جاری کیا اور کچھ نہیں کیا۔ تو یہ کوئی آپ کو لگ رہا ہے کہ دال میں کالا ہے، یا جیسے یہ بڑے سیاستدان بڑے بڑے لوگ جو کہہ رہے ہیں کہ جناب یہ بلی تھیلے سے باہر آئے گی، کہ اس طرح آسانی سے طالبان کو کس طرح یہ افغانستان مل گیا ہے، اور اس کا اصل مقصد کیا ہے، اس کی گیم کہیں الٹ تو نہیں ہو رہی۔ ہم لوگ جو بغلیں بجا رہے ہیں کہ طالبان طالبان طالبان، کوئی کل کو پاکستان ہی نہ کوئی ٹارگٹ بنتا جا رہا ہو اس میں بڑے ایزیلی، نہ انڈیا نے وہاں پہ ریٹیلیٹ کیا، نہ امریکیوں نے انہیں کیا، اور آج بھی آرام سے ان کو جانے دیا، ان کا پورا جہاز نہ کسی نے اڑایا نہ پکڑا، اتنے افغانی وہاں پہ اکٹھے ہو گئے تھے، سارا کچھ ہوا۔ یہ چیزیں سمجھ سے بالا ہیں نا؟ آپ کو سمجھ آ رہی ہے کہ افغانیوں نے آج امریکیوں کو باحفاظت کیوں جانے دیا؟ وہ تو نیچے سے اتنا جہاز وہ باہر جو پھر رہے تھے، راکٹ لانچر سے بھی وہ اس کو گرا سکتے تھے، وہ جو مارٹر گولا ہو اس سے بھی گرا سکتے تھے، جو انہوں نے ایسے سائیکل پہ لے کے پھر رہے ہیں وہ۔ تو یہ چیزیں ابھی تیل کو دیکھو، تیل کی دھار کو دیکھو، ہمیں اپنا مفاد عزیز ہے پاکستان کا، ٹھیک ہے، یہ میں آپ کو یہ بتا دوں۔ اب آئیں جی ہماری اپنی پیاری پسندیدہ جماعت مسلم لیگ نون کے اوپر۔ یار مسلم لیگ نون کو یہ سانپ کیوں سونگھا ہوا ہے؟ ان کے سارے ٹویٹر کیوں بند ہو گئے ہیں؟ جلسے جلوس کی تو اب ہم بات ہی نہیں کرتے۔ ابھی دیکھیں پچھلے ہفتے بلاول بھٹو نے کتنا بڑا جلسہ اکیلا کیا ہے ادھر بلوچستان میں، اور بندے شامل کیے ہیں۔ 10 دن پہلے رہا ہے زرداری ادھر لاہور میں، اور سب کو ملنے ملانے کی کر ہے۔ تو ہماری بلی کیوں خاموش ہے بھائی؟ ہماری مسلم لیگ نون کیوں خاموش ہے؟ مجھے اکثر کہتے رہتے ہیں لوگ کہ سر جی آپ تو مسلم لیگ نون کو بڑا جگاتے ہیں، اب وہ نہیں جاگ رہی، ہم کیا کریں؟ بھئی ہم نے کہا یار ہم ان کو دل سے ان کے لیے ویل وشر ہیں، دل سے ویل وشر ہیں۔ کچھ مخالفین کی گالیاں بھی سہ رہے ہوتے ہیں تو ان کو مشورے دے رہے ہوتے ہیں کہ تم یہ کچھ کام کرو۔ مجھے یہ بتاؤ جب سے یہ مسلم لیگ نون
کا یہ سلسلہ ہوا ہے، کوئی اس میں کوئی نیا بندہ شامل ہوا ہو، کوئی ایک، یا انہوں نے کوئی ایک جلسہ کیا ہو، یا اتنے بڑے واقعات ہوتے ہیں کوئی انہوں نے کوئی ایک پروگرام دیا ہو، تنظیم سازی کا دیا ہو، یہ کیوں خاموش ہیں یار؟ یہ بھی ان کی بھی سمجھ نہیں آتی خاموشی کی، یہ کیوں خاموش ہیں؟ لوگ ہمیں فون کر کر کے کہتے ہیں کہ سر جی ساڑی گل نواز شریف تک پہنچا دو، ساڑی گل مریم نواز تک پہنچا دو، شہباز تک پہنچا دو۔ بھئی آپ کی باتیں جب ہم گھومتی چائے میں نام لیتے ہیں آپ کا سلام نواز شریف تک پہنچ جاتا ہے، شہباز شریف تک پہنچ جاتا ہے، مریم نواز تک پہنچ جاتا ہے قانونی ٹی وی اور قانونی چینل کے ذریعے۔ اب بات یہ ہے کہ دیکھیں نا جی، وہ مریم نواز کو کرونا ہو گیا کشمیر کے مسئلے کے بعد، ٹھیک ہے، کشمیر میں مجبوراً یہ گئے ہیں، وہ بھی مریم نواز صاحبہ گئی ہے، اس میں اور کوئی کام کا لیڈر نہیں گیا۔ ہم کہتے رہ گئے کہ جناب حمزہ شہباز تم جاؤ، شہباز شریف تم جاؤ، خواجہ آصف تم جاؤ، خواجہ سعد رفیق تم جاؤ، لیکن یہ نہیں گئے۔ اب مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ ڈر کی وجہ سے نہیں جا رہے، یا یہ جان بوجھ کے مسلم لیگ نون کا ادھر صفایا کرنا چاہتے ہیں۔ ہم اب ہم یہ نہیں کہتے کہ اس حکومت کو گراؤ، آپ دیکھ لیں کتنا فرق پڑ گیا ہے، ان کے ٹھنڈے پان کی وجہ سے کتنا فرق پڑ گیا ہے کہ ہم اب یہ نہیں کہتے کہ جناب عمران خان کے خلاف مہنگائی کا جلوس نکالو، مہنگائی کے حوالے سے یہ کرو، خارجہ پالیسی کے حوالے یہ کرو۔ بالکل انہوں نے منہ میں گھنگنیاں ڈالی ہوئی ہیں، اور نہ صرف جلسہ جلوس نہیں کرتے، ان کے ٹویٹ بھی خاموش ہو جاتے ہیں۔ آپ بتا دیں کوئی 15 دن سے نواز شریف صاحب تک، میں نے کہا تھا کہ یہ جان بوجھ کے آپ کو پریشر ڈالنے کے لیے کہہ رہے ہیں کہ نواز شریف آؤ، بھئی تم دھڑلے سے کہو کہ میں ویزوں اور ان چیزوں سے لاپرواہ ہو گیا ہوں، میں اپنی جان کی بازی لگا دوں گا، لیکن میں پاکستانی عوام کے لیے میں آ رہا ہوں۔ ابھی تو دیکھیں میں نے کبھی قانونی ٹی وی چینل سے یہ مطالبہ نہیں کیا کہ نواز شریف تم واپس آؤ، بنتا ہے واپس آنا، بنتا ہے۔ جو لیڈر ہوتا ہے نا پھر وہ عوام کے اندر ہی مرتا ہے، عوام کے اندر ہی جیتا ہے۔ آخر لوگ پھانسی چڑھے ہیں، مرے ہیں، قتل ہوئے ہیں، شہید ہوئے ہیں نا، یہ بھاگنے والی بات ہے۔ اب کل اشرف غنی صاحب بھاگے ہیں تو کوئی ان کو بہادر نہیں کہہ رہا، کم از کم سارے کہہ رہے ہیں جی کہ وہ بھاگ گیا، بزدل تھا، یہ وہ، اس کی کوئی بھاگنے کی تعریف نہیں کر رہا۔ لیکن ہم چلے نواز شریف کے جانے کی خاموشی اختیار کر لیتے ہوتے ہیں کہ یار چلو اب نواز شریف صاحب کو ہم کیوں بلائیں کہ وہ آئیں، حالانکہ ان کا آنا بنتا ہے۔ وہ ادھر رہیں، پوری ہوشیاری کے ساتھ رہیں، مقابلہ کریں، کارکنان کے حوصلے بلند ہوں، کارکن سمجھے کہ ادھر جناب سارا کچھ ٹھیک چل رہا ہے۔ اب وہ خاموش ہیں۔ ان کی پہلے ویڈیو شروع میں آئی تھیں، آپ کو پتہ ہے ویڈیو آئی تھی نواز، وہ ویڈیو بھی خاموش ہے۔ شہباز شریف صاحب تو جب سے جیل سے آئے ہیں نا، مریم نواز کو بھی انہوں نے چپ کروا دیے۔ میں یہ کہوں گا چاہے کوئی ناراض بھی ہو نا، شہباز شریف صاحب کی پالیسی تو سمجھ نہیں آ رہی، خاموش پالیسی۔ پھر خاموشی سے نا پھر تو کوئی اور ہی قوت سامنے آ جائے گی، تیسری قوت، میں یہ بتا رہا ہوں۔ اب ہم مایوس ہو کے کہہ رہے ہیں کہ جناب اس حکومت کے پورا یہ ہو گیا، ٹینیور پورا ہو گیا، 3 بجٹ انہوں نے پیش کر دیے ہیں، اور اب 2023 کی بات ہم بھی کرنے لگ گئے ہیں۔ ان کے نااہلیوں کی وجہ سے، ان کی خاموشیوں کی وجہ سے، ان کے جناب یہ جو ٹویٹ بھی خاموش ہو گئے، ہر چیز خاموش ہو گئی ہے نون لیگ کی۔ آپ کو کوئی سمجھ آ رہی ہے؟ کیا تنظیمی دورہ کرنے سے بھی انہیں کو کسی نے منع کیا ہے کہ جناب کتنی دفعہ یہ میں کہہ چاہوں گا کہ ڈویژن وائز تنظیمی دورے کرو، اور لوگوں کو یہ یقین دلاؤ کہ اگلی دفعہ ہم آ رہے ہیں اور ہم کامیاب ہوں گے۔ نہیں تو میں نے ایک ویڈیو میں کہا تھا کہ یہ کبوتر اڑنا شروع ہو جائیں گے 2-3 مہینے میں۔ کبوتروں کو جب ایک اڑنا شروع ہو گئے نا تو آپ ان کو روک نہیں سکیں گے بالکل، چاہے وہ کبوتر پھر پی ٹی آئی کی طرف اڑے، چاہے وہ کبوتر پیپلز پارٹی کی طرف اڑے، یا وہ کبوتر کوئی کسی نئی جماعت کی طرف اڑے، چاہے جسٹس پارٹی کی طرف بھی اڑنا شروع ہو جائے۔ تو بات یہ ہے کہ ان کو چاہیے کہ یہ جد و جہد جاری رکھیں، پروگرام جاری رکھیں۔ میں آج یہ ویڈیو کیوں بنا رہا ہوں؟ آج حمزہ شہباز کی اور شہباز شریف صاحب کی پیشی تھی لاہور میں۔
صحافی ان سے سوال کرتے رہ گئے کہ کچھ بولو جی، افغانستان کے بارے میں بولو، یہ بولو، کر کے دونوں چلے گئے۔ کیوں بھائی؟ سیاسی لیڈر ہو تمہیں بولنا نہیں آتا؟ تمہیں لوگ تو ایسے موقعوں کا بہانہ ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں کہ جناب یہ ہمیں موقع ملا ہے اور ہم باہر نکلے، آگے صحافی خود بخود آئے کھڑے ہیں۔ بیان دو، دھڑلے سے بیان دو کہ نیازی تیری مہنگائی نے عوام کو مار دی ہے۔ کتنے ٹاپک ہیں تمہارے پاس؟ تمہاری خارجہ پالیسی نے پاکستان کو تنہا کر دی ہے۔ کتنی چیزیں ہیں تمہارے پاس؟ نیازی تم نے اسلامی ملکوں کو بھی پاکستان سے دور کر دی ہے۔ تمہاری معیشت ڈوب رہی ہے، ڈالر کدھر پہنچ رہا ہے۔ کتنی باتیں ہیں کرنے والی جناب، یہ ہم ادھر گھر میں بیٹھے بٹھائے اتنی باتیں کر لیتے ہیں، تو ان کا کوئی فرض نہیں بنتا، کوئی نہیں بنتا۔ پھر کوئی تیسری قوت آ جائے، یہ تیسری قوت آئے گی، مجھے لگتا ہے تیسری قوت جو وہ تیسری قوت آئے گی یا اسی میں سے کوئی بنے گی۔ یہ خاموشی جو ہے نا، خاموشی سے کچھ نہیں چل سکتا۔ یہ طویل خاموشی جو اب لوگ کارکنان ہمیں اتنے ٹیلی فون کرتے ہیں قسم خدا کی کہ سر جی یہ کدھر ہے یہ؟ وہ کہتے ہیں حمزہ شہباز کدھر ہے بھائی تم کیوں نہیں بول رہے؟ وجہ کوئی سمجھاؤ۔ کوئی اس طرح کی ڈیل ہوئی ہے، کیا ہوا ہے؟ نواز شریف کی ویڈیو خطاب بند ہو گئے ہیں، مریم نواز کا ٹویٹر بند ہو گیا ہے، شہباز شریف کی پریس کانفرنس سے بند ہو گئی ہیں۔ یہ ایزی کام بھی نہیں کر سکتے۔ بہت فکر والی باتیں ہیں اور بڑی باتیں ہمیں یاد آ رہی ہیں، لیکن ہم وہ ویڈیو لمبی ہونے کے چکر میں جو ہے نا وہ نہیں کر رہے۔ لیکن تم اگر نہیں نہ بولو گے نون لیگ والوں، تو تمہاری داستان تک نہ ہوگی داستانوں میں۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ یہی چراغ جلیں گے تو روشنی ہوگی، لیکن اگر تم نہیں بولو گے تو تمہاری داستان تک نہ ہوگی داستانوں میں۔ لوگ سارے دائیں بائیں ہو کے ادھر ادھر چلے جائیں گے اور پھر تم اگلے 5 سال کے لیے بھی روتے رہو گے۔ مقابلہ دلیری سے کرنا ہے تو آؤ، میدان خالی نہ چھوڑو، اپنے سیاسی دشمنوں کے لیے میدان خالی نہ چھوڑو۔ میرے کسی دوستوں کو یہ ویڈیو بری لگ رہی ہے تو میں معذرت خواہ ہوں، لیکن میں ان کی بھلائی کی بات کر رہا ہوتا ہوں، ان کو گائیڈ لائن ہم دے رہے ہوتے ہیں، ہم ان کے مفت کے مشیر لگے ہوئے ہیں، ان کو بتا رہے ہوتے ہیں کہ یہ کرو یہ کرو یہ کرو۔ اب ان کو کہہ رہے ہیں تنظیم سازی کی طرف توجہ دو، جلسے کرو، جلوس کرو، پروگرام نکالو۔ کتنے پروگرام آپ کے، تو ہر پروگرام بنتا ہے یار۔ کتنے کیس ہیں آپ نے کیے ہوئے ہیں، آپ کے اوپر کتنے کیس ہیں، ہر پیشی ہے۔ کارکنوں کو نکالو۔ کدھر گیا مولانا فضل الرحمان کا نوٹس؟ وہ نوٹس کدھر گیا جو نیب نے دیا تھا؟ نیب بھائی وہ کدھر ہے تمہارا نوٹس؟ اس نے کہا میں 10 لاکھ بندے لے کے آؤں گا۔ لیڈر یہ ہوتے ہیں، لیڈر جو ہوتے ہیں وہ لیڈ کرتے ہیں۔ ابھی دیکھ لینا، کل بلاول بھٹو نے افغانستان کے بارے میں بھی اپنی پالیسی اور اپنی اسٹریٹجی اور اپنی پریس کانفرنس کر دینی ہے، اور شہباز شریف اس کے پیچھے آئے گا۔ ابھی جو اس دن میٹنگ ہوئی ہے یہ سیکٹریٹ میں پی ڈی ایم کی، مولانا فضل الرحمان صاحب نے کہا ہے شہباز شریف کو آئیں جی آپ گفتگو کریں، تو وہاں دھڑلے سے کرتے نا، ایک کا سوال کا جواب دے کے آؤ جی۔ پریس کانفرنس بھی اس نے ختم کی ہے، شہباز شریف نے۔ انہوں نے کہا جی وہ نواز شریف آ رہے ہیں، وہ جی نہیں جی علاج کے بعد ہی آئیں گے، اور آؤ جی وہ پریس کانفرنس ختم۔ پتہ نہیں کیوں یہ گھبراتا ہے شہباز شریف۔ سیاسی لوگ تو ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں بہانہ کہ ہمیں یار میڈیا کے سامنے گفتگو کا موقع ملے۔ بہرحال یہ میں ان کی جو ہے نا، یہ ان کو بار بار ہم سمجھا رہے ہیں کہ اپنے ایکٹیو ہو کے میدان میں آؤ۔ نواز شریف صاحب کو بھی کہہ رہے ہیں نہ ڈرو، دباؤ میں نہ آؤ کہ تمہیں وہ نکال دیں گے، آ جاؤ، دھڑلے سے آ جاؤ۔ حمزہ بھائی آپ تو نوجوان بندے ہیں، آپ بڑے لوگوں کے آئیڈیل ہیں، نکلیں، کوئی جلسہ کریں، سرگودا میں جا کے جلسہ کریں، بہاولپور میں جلسہ کریں، کوئی فیصل آباد کے دھوبی گھاٹ میں جلسہ کریں، اور مریم نواز صاحبہ آپ کو ہی نکلنا پڑے گا۔ نکلو۔ خدا حافظ۔